نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 9ویں پارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 123 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذان لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا، فرعون کہنے لگا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس سے اس کے باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم ان قریب جان لو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جادوگروں کو شکست دی تو وہ جادوگر جو تھے وہ سارے باجماعت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ ماجرا جب فرعون کے دربار میں ہوا اور ساری خلقت جو تھی زمانہ دیکھ رہا تھا، تو فرعون جو تھا اس کو اپنی خدائی جاتے ہوئی نظر آئی کہ جتنے جادوگر اس نے بلائے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے یک زبان جو تھے وہ انہوں نے اللہ کی حقانیت کا جو تھا نا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس کو رب مانتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف جو تھا فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس کی ربوبیت کا انکار کر کے موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے کی جب بات کی تو فرعون کی جو خدائی تھی اس کو جاتے ہوئی نظر آئی۔ تو اس کا پھر اس نے کیا کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات تھی اس میں اشتباہ ڈالنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو یا دوسری رستے پر ڈالنے کے لیے اس نے یہ سوچا چھوڑا کہ تم نے کیسے ایمان تم لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے رب پر، جبکہ میں نے تمہیں ابھی اجازت ہی نہیں دی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ یہ حقیقت میں تم دونوں نے مل کر جو ہے نا یہ مکر کیا ہے، فریب کیا ہے کہ تم ہمیں اس شہر سے نکال دو، تم ان قریب اس کا انجام جان۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے، تم نے جو کچھ بھی یہاں پر کیا ہے یہ پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی تم نے اس کی۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کی مقابلے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایسا جادو کریں گے کہ جس کا توڑ تمہارے پاس نہیں ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا توڑ کر لوں تو کیا تم میرے رب پر ایمان لے آؤ گے؟ تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ جادوگروں کو تو اصل حقیقت کا پتہ نہ تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم جادوگر ہیں موسیٰ بھی علیہ السلام بھی ویسے ہی جادوگر ہیں۔ لیکن جب انہوں نے جادو کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے امر سے ان کے جادو کو ختم کیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، تو فوراً سارے سجدے میں گر گئے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم نے یہ مکر کیا ہے، اس کی سزا میں ان قریب تم کو دوں گا، یہ تو جو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی۔ تو کیا کہا اس نے؟ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین، میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بر ضرور تم کو پھانسی دوں گا۔
ان کی پہلی سزا یہ دوں گا کہ ایک ہاتھ اور مخالف سمت سے تمہارا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو یہ فرعون نے کہا۔ اس کے متعلق دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض تفاسیر کی کتب میں اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا واقعتاً فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے تھے اور سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اس نے صرف کہا تھا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر بھی چڑھاؤں گا، تو اس کے جواب میں وہ تمام جو مومنین اس وقت جو ایمان لے کر آئے تھے، پہلے جادوگر جو تھے، انہوں نے سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، قالو انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو جانا تو ہم نے ہے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تو اس سے اچھی اور موت کیا ہو سکتی ہے کہ جانا تو ہر ایک نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر ہے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں انسان کی جان چلی جائے تو اس سے اچھی کوئی موت، تو یہ ہے جو ایمان انسان کو طاقت عطا فرماتا ہے نا، یعنی کہ ایک لمحے کی بات ہے، ایک لمحہ لگا، ایک لمحہ پہلے وہ کافر تھے اور جینا چاہتے تھے، زندگی سے پیار تھا، فرعون کو خدا مانتے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو ایک لمحے میں ان کی زندگی بدل گئی۔ اب ان کے سامنے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایمان ہے جس کے زینے کے اندر، یعنی کہ سایہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا جینا اور مرنا کو مانے۔ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جینا پڑے تو ان کے لیے یہ سودا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان بھی دینی پڑے تو وہ اس سودے کو ہنستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک تو ہمیں قتل کر دے، سولی چڑھا دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ، اب ہم جو سودا ہم نے کر لیا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے تیار، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، جب اس کی مرضی ہو۔ ابھی تو ہمیں پھانسی لگا دے گا تو تب بھی ہمیں کچھ سے فرق پڑنے والا نہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں ہمارا کون سا کام برا لگا، کیا ہم نے کر دیا ایسا برا جس کے سبب سے تو ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو گیا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیاں اس پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے، ہمیں صبر عطا کر، ہم کو ثابت قدم رکھ، اور اسلام پر ہی دنیا سے ہمیں اٹھانا، کہ اگر یہ اپنے کہنے پر عمل درآمد کرے تو مولا تو ہمیں استقامت نصیب فرمانا، ہمارے ایمان کو قائم رکھنا، ہمیں حالت ایمان میں ہی موت نصیب فرمانا، اس حالت میں ہمیں اٹھانا زمین سے کہ ہم مسلمان ہی ہوں، اس کے ظلم سے، اس کے جبر سے، اس استبداد سے، اس کی سزاؤں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان میں کوئی لغزش آ جائے۔ رب کریم ہمیں استقامت نصیب فرمانا، یہ دعا کی انہوں نے۔ وقال الملاء من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهاتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون۔ تو جب یہ دیکھا نا معاملہ اس نے سارا، تو جو فرعون کے ساتھی تھے، وہ ان کو کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، موسیٰ کو اور اس کے ساتھی کو اور اس کے بھائی کو ان کو چھوڑ دیا، تو انہیں کھلا چھوڑ دیا، یہ ملک میں فساد پھیلائیں گے، اور کیا اب یہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی کہ جھوٹے خداؤں کو، یا تجھے بھی اور جن خداؤں کی تو پوجا ہم سے کرواتا ہے، تو نے ان سب کو کھلا چھوڑ دیا، تو یہ ہمیں چھوڑیں گے اب؟ تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، اب ہم ایسے ہی نہیں ان کو چھوڑیں گے، ان کے لڑکوں کو، ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت ختم ہو جائے گی۔ لڑنے والے جو مرد ہوتے ہیں، عورتیں تو نہیں لڑتی، تو ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتیں زندہ رہ جائیں گی۔
تو ہمارے خلاف یہ کچھ نہ کر سکیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب آئیں گے۔ یہ وہ تھا جو فرعون نے اپنے لوگوں کو پھسلتے ہوئے، ڈرتے ہوئے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اور جادوگروں کو فوری طور پر اس نے گرفت کیوں نہ کی؟ یہی وہ کہہ رہے تھے نا کہ تم نے پکڑا نہیں ان کو، جانے دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو معجزہ تھا تو وہ گھبرا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ جب دیکھا، اتنا بڑا سانپ، اور اس کو نکلنے کے لیے تیار تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا، اور اس نے پھر وہاں سے جان خلاصی کرانے کے لیے یہ سمجھا کہ ان کو جانے دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے ہی ہڑپ کر دے اس کا سانپ۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اس کو ختم کرو، اس کو پکڑو اپنے سانپ کو، تو جیسا کہتا ہے ہم تیری بات مان لیتے ہیں۔ تو اس نے جان چھوڑانے کے لیے ان کو چھوڑ دیا، لیکن پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اپنا سکہ چلانے کے لیے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ان کے سارے مردوں کو قتل کر دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جسے زمین پر چاہتا ہے اپنا وارث بنا لیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ کہ اب وہ وقت قریب آنے والا ہے جب تمہیں نجات ملنے والی ہے، بس ایک کام تم کرو، یہ کیا کہ اللہ سے مدد مانگو، اور جیسے بھی حالات ہیں، مشکل معاملات ہیں، وہاں پر صبر اختیار کرو۔ یہ زمین جس پر تم چل رہے ہو، جس پر فرعون حاکم ہے، اصل میں اس کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آخر کار جو کامیابی ہوتی ہے، انجام خیر جو ہوتا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیونکہ پس رہی تھی، مار کھا رہی تھی، ذلیل و خوار کر رہا تھا فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے، تو کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تاتی جانا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يخلق عدوك ويستخلفك في الارض فينظر كيف تعملون۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچتی تھی، اور آپ کے ہمارے پاس آ جانے کے بعد بھی، یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ تھا، اسی طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، اور اب آپ کے آ جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، فرق تو کچھ نہیں پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو آپ نے پھر اپنے لوگوں کو یہ دارس بندائی کہ ان قریب ہے، ممکن ہے کہ ان قریب رب کریم جو ہے یہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دے، اپنا امر نازل کر دے۔ تو یہ جلدی جو ہوتی ہے نا امتوں کو، کہ جیسے نبی نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں تلی پر سرسوں جمانا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ حالات بدل جائیں گے، تو بدلے کیوں نہیں ابھی تک؟ جی، اللہ کے امر کے نازل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کی حکمتوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ جان سکتا۔ تو اتنی سالوں جب مار کھاتے رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈھارس بندائی نا، تو وہ کہنے لگے کہ ہوتا کیوں نہیں، ہمیں نجات کیوں نہیں ملتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھوڑا صبر کرو، صبر بھی کرو، اللہ سے مدد بھی مانگو، ان قریب ممکن ہے قریب ہی اللہ کریم تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ پھر ہم نے اہل فرعون کے چند سالوں کے لیے میووں کے نقصانات کے عذاب میں گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے کیے ہوئے عہد و پیمان کا جو سلسلہ ہے شروع ہوتا ہے، کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ جانے دیا، وعدے کے باوجود انکار کر دی، تو اللہ کریم نے پہلا جو ان پر عذاب نازل کیا وہ یہ کیا کہ ان کے جو فصلیں تھیں، ان کے باغات جو تھے،
ان کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ وہ اس پر نصیحت حاصل کریں. لیکن کچھ مدت رہا، اللہ کریم نے اس کے بعد دوبارہ جو تھا اس کو پلٹ کر ان کو وہ عطا کر دیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے پھر جب انہیں آسائش پہنچی تو، یعنی کہ اس عذاب کو اللہ کریم نے ٹال دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے گئے نا، بھاگے بھاگے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا کریں یہ معاملہ ہمارا سیدھا ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو آسائش پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور جب سختی پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. تو اللہ فرماتا ہے خبردار، ان کی یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ ان میں سے سمجھتے نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ اہل فرعون نے کہا، کہنے لگے کیا موسیٰ تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ گے، تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے. جو مرضی کر لو، یعنی کہ وہ جو بھی عمل موسیٰ علیہ السلام کرتے، ان پر جو بھی معاملہ ہوتا، وہ ہر معاملے کو، ہر اللہ کی طرف سے امر جو نازل ہوتا، معجزہ ہوتا، اس کو جادو کہتے کہ جتنا بھی تو جادو کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام تو کر لے، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تیرے رب کو نہیں مانیں گے. تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ وَآيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گن جس کو کہتے ہیں، مینڈک اور خون، جدا گانا نشانیاں بھیجیں. پھر انہیں تکبر سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی. تو اللہ کریم نے ان پر پے در پے جو تھے نا عذاب بھیجے. سب سے پہلا ان کی فصلیں تباہ کی، پھر ان کو عطا کر دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو اس پر اللہ کریم نے ان پر ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، فصلیں جب ان کی پک کر تیار ہو گئیں تو ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اور تیار فصلوں کو ساریوں کو کھا کر تہس نہس کر کے وہ. اور یہ جتنے بھی ان فرعون کی قوم پر اللہ کریم کی طرف سے عذاب آتے رہے، ان کا درانیہ 7 دن ہوتا تھا، جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات تک. پھر وہ باغے باغے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، معافی کرتے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم پورا کریں گے، آپ کو اور آپ کی قوم کو جانے دیں گے، اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹڈی دل کا حملہ بھی ختم ہو گیا، ان کو فصل دوبارہ مل گئی. لیکن جب وہ پھر باز نہ آئے تو جو فصل انہوں نے کاٹ کر رکھی تھی اپنے گھر میں، ان کو گھن لگ گیا، یا کہہ لیں جو جیسے کیا سسری کہتے ہیں. اللہ کریم نے ایسا کیڑا پیدا کر دیا جو ان کی تیار فصل کو کھانے لگ گیا. اور یہ 8 دن یہ بھی عذاب چلتا رہا. ہر چیز میں ان کی جو تھے وہ کیڑا اللہ کریم نے وہاں سے پیدا کر دیا. جب یہ عذاب مسلط ہوا تو پھر باغے باغے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ بھی عذاب ٹل گیا. پھر جب عذاب ٹل گیا تو پھر منکر گیا اپنی بات سے. جب انکار کیا تو پھر اللہ کریم نے مینڈکوں کا ان پر عذاب بھیجا. ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جو برتن اٹھاتے اس میں سے مینڈک، جو کپڑا اٹھاتے اس میں سے مینڈک، ایون یہاں تک وہ منہ کھولتے تو مینڈک جمپ لگا کر ان کے منہ میں داخل. اتنے مینڈک، ہر طرف سے مینڈکوں کی برسات. تو جب حد ہو گئی، جب ان کا کوئی بس نہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے جا کر ہاتھ باندھ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر یہ عذاب ختم ہو گیا. لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوا پھر انکاری کر دی. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے، نہ موسیٰ تجھے نہ تیری قوم کو. تو پھر جو عذاب آیا اللہ کریم نے کہ دریائے نیل جو بہہ رہا تھا وہ سارا خون آلود کر دیا اللہ کریم نے. اس میں سے جو پانی نکلتا، اچھا جو نہریں نکلتی تھی وہ خون زدہ، جس برتن میں پانی ڈالا ہوا تھا وہاں سے خون. یعنی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جو تھا فرعون کی حکومت میں باقی نہ بچا،
جہاں جہاں پانی تھا وہ سارے کا سارا خون بن گیا۔ جب یہ عذاب نازل ہوا تو وہ پھر بھاگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی جا کے بارگاہ اقدس میں حاضر، کہنے لگے کہ خدا کے لیے ہماری جان چھڑواؤ، تم جیسا کہتے ہو ہم ویسا مان لیتے ہیں۔ میں آتا ہے تو یہ پے در پہ جو عذاب ان پر نازل کیے گئے نا، تھک گیا جب فرعون تو اس نے کہا کہ جاؤ تم بھی جاؤ اور اپنی قوم کو بھی لے جاؤ۔ تب اس نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کی قوم کو جانے کی اجازت دی، لیکن جیسے ہی ان کو نکالا، وہ شہر سے باہر نکلے تو فوری طور پر اس کے وزیر سفیر انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، اب ہمارے کام کون کرے گا؟ وہ سارے نواب تھے نا، کام تو بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی، کام میں وہ تھے سارے، تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا، ان سب کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ اب سارے اکٹھے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ایک ہی جگہ پر ان کا جو ہے نا سارا قصہ ہی پاک کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، ہارون کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی۔ تو فرعون ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے ساری سلطنت کی جو فوج تھی اپنی اکٹھی کر لی، ہر طرف گھڑ سوار بھیج دیے اور ساری فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو لیا اور وہاں مصر سے نکلنے کے لیے وہ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ پیچھے سے فرعون نے اپنی ساری فوج اکٹھی کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، ان کی قوم کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہاں ایک تدبیر جو تھی اللہ کریم کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک تدبیر جو تھا فرعون کر رہا تھا۔ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو بچانے کے لیے، اور موسیٰ اور فرعون اور اس کے حواری جو تھے، اس کے ساتھی جو تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ تو اللہ نے فرمایا جب ان پر عذاب واقع ہوتا تھا تو کہتے تھے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، اس عہد کے وسیلہ سے جو آپ کے پاس ہے، اگر ہم آپ سے عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجْلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ان سے مدت کے لیے جس کو وہ پہنچتے تھے وہ ہم عذاب ٹال دیتے تو فوراً ہی عہد توڑ دیتے، فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پہ تکذیب کی تھی اور ہم ان سے بالکل غافل نہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر کی طرح دریا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ اور پیچھے سے فرعون کا لشکر جو تھا، دن چڑھنے سے پہلے فرعون کا لشکر جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نظر آ رہا تھا، ایک دھول اڑ رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں گھوڑوں پر سوار۔ تو قوم گھبرا گئی، کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ادھر بھی موت ہے، اگر دریا میں جاتے ہیں تو وہاں بھی موت ہے، اگر یہاں رہتے ہیں تو فرعون ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ دریائے نیل میں مار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر جب اپنا عصا پھینکا تو دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو سارے کے سارے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کریم نے ان کو دریا کے پار کر دیا، اور جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں داخل ہوا، درمیان پہ پہنچا تو اللہ کریم نے پانی کو حکم دیا اور دریائے نیل دونوں پارٹ آپس میں مل گئے، اور سارے کا سارا لشکر جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یک لخت اللہ کے امر سے اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دی۔ اور بعد میں عبرت کے لیے اللہ کریم نے فرعون کی میت کو جو تھا نکال کر سمندر سے، دریا سے باہر پھینک دیا، جو آج بھی مصر میں پڑی ہوئی ہے، اور قیامت تک اللہ نے اس کی بطور عبرت محفوظ کر رکھا۔ تو یہ انجام ہوا فرعون کی امت کا، فرعون کی آل کا، کہ اللہ کریم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ کریم نے سب کو جمع کر کے، مجتمع کر کے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ کریم کسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں پنجابی میں، رب نہ ڈانگی مار دا تے مت کولی دے، بندہ خود اپنی موت کی طرف چلا جاتا ہے۔
تو فرعون نے بھی اپنی موت کا بندوبست خود کیا، یہ نہیں کہ جو اپنے پاس سے ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا، سارے ماننے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو ایک ہی وار میں اللہ کریم نے سارے دشمن جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے، ان کو یوں اللہ کہتا ہے میں نے غرق کر دیا، ان کی نافرمانیوں کے سبب سے جو وہ بار بار میرے ساتھ اور میرے موسیٰ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔